السلام علیکم دوستو، اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ مجھے اسلام کی دشمنی افغانستان لے گئی، مگر اسلام میری آخری تمنا بن گیا۔ یہ الفاظ ہیں لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز کی خاتون صحافی ایوان ریڈلی کے، جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی تھیں۔ 10 دن تک طالبان کی قید میں رہیں۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل کی انتہائی سرگرم ترجمان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں جدھر بھی جاؤں اسلام کی روشنی پھیلا دوں، اور اسلام کے لیے لوگوں نے جو تعصب کی آگ پھیلا دی ہے اسے بجھا دوں۔ ان کے ساتھ جو 10 دن میں سلوک کیا گیا وہ اسلام قبول کرنے کی ترکیب ثابت ہوا۔ جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی۔ لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئی۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ریڈلی کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ پتا چلا کہ ریڈلی ایک مغربی عورت ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ کرنا جرم تھا۔ لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئی۔ کچھ دور وہ دونوں پیدل چلے، اس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو خچر پر سفر کرنے کو کہا۔ ریڈلی نے سوچا پہاڑی راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ خچر پر بیٹھ جائیں۔ ان کے خچر پر بیٹھتے ہی وہ بدکا اور اس نے دوڑ لگا دی اور کچھ دور جا کر رک گیا۔ ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں۔ اس شخص جس کا مجھے کچھ دیر بعد علم ہوا کہ وہ طالبان فوجی ہے نے کیمرہ ان سے لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ اسی اثناء میں وہاں پر اور بھی مسلح طالبان آ گئے۔ ایوان ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اس وقت میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان طالبان کی قید میں ہوں، اب پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن نہ کسی نے انہیں ہاتھ لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا، ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ قید کے دوران طالبان کے کسی فرد نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک خاتون نہیں تھی جو ہمیشہ ان سے رابطہ کرتی اور ان کی ضروریات پوری کرتی۔ طالبان کے حسن سلوک نے ریڈلی کو ایسا متاثر کیا کہ انہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا عزم کیا۔ ریڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کرے گی، اس لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ ساتھ ہی اسلام میں انسانی حقوق اور عورت کے مقام کو بھی جاننا شروع کیا۔ طویل مطالعہ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ایوان ریڈلی جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئیں۔